بہت اچھا رتبہ ملا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کا بھی اور اپنے خاندان کا بھی نام روشن کیا ہے، ہمیں فخر ہے اپنے بھائی پہ۔ دہشت گردوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان معصوم اور ناحق بچوں کو قلم اٹھانے والوں سے کیا مقابلہ کرتے ہو؟ اگر مقابلہ کرنا ہی ہے تو ہماری فوج تم لوگوں کے لیے ہر دم تیار ہے۔ قدم قدم پر نام نہاد مذہب کے ٹھیکیداروں کے بنائے گئے کارخانوں اور فیکٹریوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے عجیب و غریب آوازیں کان میں پڑتی ہیں تو عقل و شعور کا کارواں ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے۔ جہالت اور عصبیت کے دشت میں تا حد نظر دھول ہی دھول اڑتی نظر آتی ہے۔ یہ کارواں دوبارہ اپنی منزل کی طرف رواں ہوتا ہے تو دور صحرا کے اس پار ایک دیوار سی نظر آتی ہے جس کے ایک طرف انسان دشمن بھیڑیے اور دوسری طرف ان بھیڑیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے 20 کروڑ پاکستانی۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوا، لیکن 16 دسمبر 2014 کو یہی لخت لخت پاکستان رنگ و نسل اور منافرت کو شکست دے کر ایک ہو گیا۔ اس یکجائی کے لیے میرے وطن کے کمسن بچوں کو اپنا لہو دینا پڑا۔ یہ خون ناحق جو آرمی پبلک اسکول پشاور میں بہایا گیا مادر وطن سے تعصب اور فرقہ واریت کے منظور افرید کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ ساری قوم نے متحد ہو کر فیصلہ کیا کہ اب ایک ایک دہشت گرد کا پیچھا کیا جائے گا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ حکومت نے تاریخ کے بدترین وحشیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ دہشت گردوں کے اس لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا اور جلد دینا ہوگا۔ پشاور کے معصوم شہیدوں نے اپنے لہو سے عزم و حوصلے کی جو قوت بخشی ہے اسے پارا پارا کرنے کے لیے ایک نئی چال چلی جا رہی ہے۔ نام نہاد مذہب کے ٹھیکیدار چولا اوڑھ کر میدان میں آ نکلے ہیں۔ اسلام کے نام پر درس و تدریس کی پیکنگ تبدیل کر کے نئے سرے سے ان کی مارکیٹنگ کرائی جا رہی ہے۔ فرمان جاری کیے جا رہے ہیں کہ معصوم بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک رد عمل تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ قوم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہو سکے۔ آنسوؤں سے ڈرنے والے یہ بزدل دہشت گرد 70,000 سے زائد پاکستانیوں کو قتل کرنے کے بعد اب لوح و قلم پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں، حق و صداقت کے لفظوں پر یلغار کرنا چاہتے ہیں، مگر شاید اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پاکستان کا ہر شہری، ہر بچہ، ہر مرد و زن سر سے کفن باندھ کر ان دہشت گردوں کا راستہ روکنے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہے۔ 16 دسمبر کے المیوں کو شبیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جب مشفق ٹیچر کو بچوں کے سامنے جلایا جا رہا تھا، جب 4 سالہ بچی کو باپ کی گود میں گولیوں سے بھونا جا رہا تھا، جب بچوں کے سر قلم کرنے کے بعد ان کی لاشوں کے مینار بنائے جا رہے تھے۔
یہ دلگداز اور ناقابل بیان واقعات تاریخ انسانی کا بدترین باب ثابت ہوئے۔ جہلم کا رہائشی 18 سالہ نوجوان مہر اعظم بھی دہشت گردوں کے خلاف قلم اور کتاب سے جہاد کرنے نکلا تھا، لیکن 16 دسمبر کو مٹھی بھر درندوں نے اسے بھی ان 132 بچوں کے ساتھ شہید کر دیا جن کے لیے کہا گیا ہے کہ ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی۔ اس روز جب شبیر جہلم کے نواحی گاؤں چکری پہنچا تو مہر اعظم شہید کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی اور شبیر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مہر علی نے جہلم کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جنم لیا تھا۔ اس کو بچپن سے ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس ملک کو اس کی ضرورت تھی، اسی لیے میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہی اس نے آرمی پبلک اسکول پشاور میں داخلہ لے لیا تھا، لیکن 16 دسمبر کی شام کو مہر علی کا گاؤں سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ شبیر کو وہ دن یاد ہے جب مہر علی میٹرک پاس کر چکا تھا اور اپنے ایک بچپن کے دوست کے ساتھ بیٹھا مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسے علی؟ ٹھیک ٹھاک، خیال چل۔ یار علی تو نے تو کمال کر دیا، بہت اچھے نمبر لائے تو۔ ہاں یار، آخر محنت بھی تو کی ہے نا میں نے۔ ہاں یہ تو ہے، اور بتا اب کیا ارادے ہیں تیرے؟ تجھے تو پتا ہے نا، ابو میرا آئیڈیل ہے، میں بھی ان کی طرح فوج میں ہی جاؤں گا۔ میری مان چھوڑ اس ملک کو، تو باہر نکل جا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں یہاں سے جاؤں، جلد سے جلد مجھے کمیشن ملے اور پھر میں ان دہشت گردوں کو بتاؤں کہ آخر معصوم انسانوں کو قتل کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دعا ہے میری، اللہ تجھے کامیاب کرے یار۔ آرمی پبلک اسکول پشاور میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے مہر علی اعظم نے زور شور سے تیاری شروع کر رکھی تھی۔ وہ دیر تک انٹرنیٹ سے اسکول کے بارے میں معلومات حاصل کرتا اور انہیں محفوظ کرتا جاتا۔ کبھی وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا تو اس کی بغل میں فائلیں دبی ہوئی ہوتی، وہ فوٹو اسٹیٹ کی دکانوں پر پہنچ کر اپنی دستاویزات کی کاپیاں کرواتا۔ گھر لوٹ کر آتا تو ماں اپنے بیٹے کے سامنے کھانا رکھ دیتی، لیکن مہر علی کو نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ کھانا رکھے رکھے ٹھنڈا ہو جاتا اور وہ اپنے کاغذات جمع کرنے میں مگن رہتا۔ فالتو وقت میں کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو مضبوط بناتا، اپنے علم میں اضافہ کرتا، اور جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا تو وطن کی محبت میں سرشار نغمے لگا کر آنکھیں بند کر لیتا۔ ہم زندہ قوم ہیں، بارندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، 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 ہم سب کا پاکستان۔ اس کہانی کی مزید تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ کہیں جائیے گا مت، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔